کے شانوں کا دوشالہ ہے اور دیس کی خاطر دیس سے باہر جا کر بھی لوٹ آتا ہے، دیس کی خاطر دیس سے باہر جا کر بھی لوٹ آتا ہے۔ اس نے جگ دیکھا ہے، جگ والوں کا دیکھا بھالا ہے۔ دیس کی خاطر دیس سے جا کر بھی واپس لوٹ آتا، دیس کی خاطر دیس سے باہر جا کر بھی لوٹ آتا ہے۔ اس نے جگ دیکھا ہے، جگ والوں کا دیکھا بھالا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ وہ کہ فروغ علم کی خاطر وقف ہے ماجد فن اس کا، وہ کہ فروغ علم کی خاطر وقف ہے ماجد فن اس کا، جو نسلیں آنے والی ہیں ان کے گلے کی مالا ہے۔ وہ کہ فروغ علم کی خاطر وقف ہے ماجد فن اس کا، جو نسلیں آنے والی ہیں ان کے گلے کی مالا ہے۔ وہ کہ حسین کی نسبت سے خوشخبریاں دینے والا ہے، ہاں ہاں اندھیاروں کے لیے وہ آفت کا پرکالا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت بھی چاہوں گا، اور میں نہیں جانتا لیکن یہ کتاب میں سجاد حسین صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ ماجد صاحب سجاد صاحب کو یہ کتاب دینا چاہتے ہیں بشیر صاحب، اچھا تو یہ آپ لے لیجئے۔ ماجد صاحب میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میری جگہ اب آپ یہ ذمہ داری ادا کریں۔ مجھے بچی کو لینا ہے، 5 بجے مجھے بھی لوٹنا تھا۔ اب احباب سے تو ہم نے درخواست کی تھی۔ بہت شکریہ ماجد صاحب۔ تو خواتین و حضرات، محمد صدیق چغتائی صاحب نے زمین کی تنابیں کھینچ دیں صاحب شام کے لیے اور ممکن کر دیا صاحب قلم کو دنیا دیکھنا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی صاحب قلم سورج کے ساتھ ساتھ سفر پر جائے اور سورج سے آگے جائے، سورج اس کے پیچھے ہو۔ تو یہ انتظامات صاحب شام خود نہیں کر سکتا جبکہ وہ صاحب قلم ہو۔ تو یہ آپ کی جو عنایات ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے صاحب شام سے آپ کے مراسم کے ناطے کہ یہ آپ کا سلسلہ ان کے ساتھ کیسے نبھا، اس لیے کہ بہت سے اصحاب قلم ہیں جو کہ آپ ہی سے یہ جاننا چاہیں گے۔ یہاں آ جائیں تو آپ مناسب یہاں سمجھیں گے، یہاں سے بات کریں۔ تو کس حوالے سے آپ نے پایا آج کے صاحب شام کو، اور آپ نے ان کا وہ البم بھی دیکھا، اس البم کے حوالے سے جو تاریخ پاکستان کا البم ہے، کچھ بات کیجئے۔ بسم اللہ۔ صدیق چغتائی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصراً میرا جعفری صاحب کا تعلق جو ہے وہ آج سے کوئی 30 سال پہ محیط ہے۔ 30 سال پہلے جب میں 61-62 میں، بلکہ اس سے زیادہ، کالج کا طالب علم تھا تو اس وقت میں نے بھی سیارہ ڈائجسٹ میں ان کی تحریر قلعہ باغ سے فرار پڑھی اور دیگر تحریر، تب مجھے شوق ہوا کہ میں جعفری صاحب سے ملوں، دوستوں سے معلومات حاصل کی بھی کون ہے بشیر جعفری صاحب، پتہ چلا جی کہ یہ تو باغ سے ہی تعلق ہے۔ بہرحال اس کے اور اس کے درمیان کوئی 10 سال کا وقفہ تھا۔ 10-12 سال کے بعد شام ہمدرد کی ایک محفل میں انٹرکنٹیننٹل میں منیر جعفری صاحب ایک ہمارے کامن دوست ہیں، انہوں نے تعارف کرایا یہ بشیر حسین جعفری ہیں۔ تو ہم نے، ظاہر ہے میں نے بڑی تعریف کی ان کی کہ میں تو بڑا مداح ہوں آپ کا اور آپ کی تحریریں جو پڑھنا ہو، بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا۔ تو اس کے بعد ایسی ملاقات ہوئی کہ پھر ہم ایک دوستی کے بندھن میں بندھ گئے، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے اگر ذاتی 5 دوستوں میں سے ان کی کاؤنٹنگ کروں تو ایک دوست بشیر حسین جعفری صاحب ہے، اور 20 سال سے ہمارا صبح شام دن کا ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے ہر لحاظ سے۔ ان کی تحریروں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا اور سامنے موجود بھی ہے جو دوست دیکھ، تو اس بارے میں تو میں کچھ زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ابھی بہت اور دوستوں نے کہنا ہے۔ البتہ
خورشید لائبریری والوں نے یہ نئی طرح جو نکالی کہ بھئی عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ادیب اور دانشور ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس قسم کی محفلیں ان کے لیے منعقد ہوتی ہیں. تو ہمارے دوست بشیر جعفری صاحب بڑے خوش قسمت ہے کہ ان کی زندگی میں یہ کام ہو رہا ہے اور وہ یہ خود سن رہے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا تاثرات اور کیا خیالات رکھتے ہیں. ویسے مجھے بیٹھے بیٹھے کئی دفعہ خیال آتا تھا کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا, واقعی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ بعد کی محفل ہم اٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس حساب سے یہ خوش قسمت ہے. اور اسی حوالے سے بہرحال میں زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن ایک سوال ان سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ چیز اب ویڈیو میں ریکارڈ ہوگی اور مجھے امید ہے کہ جیسے بات دوستوں نے کہا کہ یہ بڑے تہ درتہ جواب دیتے, اس کا میں خود بھی گواہ ہوں. مجھے امید ہے یہ تہ درتہ جواب نہیں دیں گے, کوشش کریں گے کہ اسے اسٹریٹ آنسر جو ہے وہ دیں. بشیر جعفری صاحب نے جیسے اپنا راجہ یاسین صاحب نے ذکر کیا ان کے لیلۃ القدر کے حوالے سے اور درخت سے, تو یہ خوش قسمت سے کہ کسی بڑے درخت پہ نہیں چڑھے شاید, یا اونگ نہیں لگی بہرحال تو یہ لیلۃ القدر کی جگہ کہیں اور ہی پہنچ جاتے. تو میں چونکہ ذاتی طور پہ یہ جانتا ہوں کہ ان کا تعلق جو سوال میں ان سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی دوستوں نے کہا بہت بڑے گھرانے سے, پیروں کے گھرانے سے ہے, یعنی جو ریلیجیس لیڈر ہوتے ہیں اسے ہے, جسے آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں نے اپنے مذہب اور اپنی روحانیت کے سلسلے میں بہت استفادہ کیا. تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ بشیر حسین جعفری صاحب اس بارے میں, باقی تو تمام باتیں ان کی ماشاءاللہ تحریر, تقریر, کتابیں, ساری چیزیں بڑی اچھی تھی, لیکن ریلیجن کے معاملے میں یا دین کا معاملے میں اس چشمہ فیض سے استفادہ نہ کر سکے جسے کہ باقی لوگوں نے کیا. اور چونکہ یہ بات اب ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے میں ان سے آخری یہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ اس سلسلے سے روئے گردانی کی کیا وجہ تھی اور اس کی کیا وجوہات تھی, اور اسے روئے گردانی کے بعد انہوں نے کیا اطمینان حاصل کیا, یا اب ان کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ انتہائی دینی گھرانے سے میرا تعلق ہے, اور ہم 6 بھائیوں میں سے 5 بھائی مجھ سے بڑے جو ہیں وہ مولوی ہیں سارے. تو مسلسل ایک گھر میں 5 مولوی ہوں تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ گوشت کے بعد کوئی آلو بھی کھانا چاہتا ہے, کبھی سبزی بھی کھانا چاہتا ہے. بالکل بہت ہی زیادہ دینی گھرانہ ہے ہمارا, آبا و اجداد سے چلا آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو بچپن میں اسی طرح رہا, تک بچپن چھوڑ کے بلکہ 40 سال کی عمر تک خاصا, لیکن بعد میں کوئی تبدیلی آتی گئی خاصی تبدیلی آ گئی, اور اس تبدیلی پہ میں خوش نہیں ہوں, ندامت محسوس کرتا ہوں. اور مراجعت کی ان کو بھی امید ہے, چغتائی صاحب کو بھی, انہوں نے لندن میں مجھے ٹیلی فون کیا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کے آپ مرید ہو رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو تبدیل ہو چکے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی جو ہے دین کی طرف آنی چاہیے, چونکہ وہ پہلے جو خیالات تھے بعد میں نہیں رہے, تو جو اب جو ہے حالت یہ بھی بدلنے کے امکانات ہیں. ایک بات ہے, اپنا نام بول کے سب آپ عثمان صاحب اس سائنس فاؤنڈیشن کے سیکرٹری ہیں, اور میں ان کے ساتھ 20 سال ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں. یہ ہے میں خورشید نیشنل لائبریری کا تہ دل سے مشکور ہوں, جن کی توسط سے جناب سید بشیر حسین جعفری صاحب کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع ملا. سید بشیر حسین جعفری صاحب علمی اور ادبی مسلمہ شخصیت ہیں. میرا اور جعفری صاحب کا ساتھ گزشتہ 25 سال سے رواں دواں ہے. جعفری صاحب نہایت ہی بہت ہی زیادہ انسان دوست اور شفیق ہیں. جس وقت بھی کسی قسم کی رہنمائی کی بھی ضرورت ان سے پڑی, انہوں نے نہایت مہربانی کی. اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے. بہت بہت شکریہ. بڑی عنایت ہو اس میں کیا اپنا تعارف کریں. کیانی صاحب میرے دوست ہیں. جی, مجھے سلطان اکبر کیانی کہتے ہیں. بشیر جعفری صاحب کا 10 سال سے دوست ہوں. میں نے جناب بشیر حسین جعفری کو ایک پرخلوص, شفیق اور ملنسار شخصیت پایا. آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ, تجربہ کار اور پختہ خیال دانشور ہیں. یہ نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو شخص ہے. اگر ان کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سرکاری ملازمت